موڈی جو ہے ٹی وی پہ جا کے کہتا ہے, انڈین پارلیمنٹ میں کہتا ہے کہ میں نے پاکستان میں گھس کے 26 پاکستانیوں کو موت کے گھاٹ اتارا ہے. وہ ہمیں دہشت گرد کہتے ہیں, عام پاکستانیوں کو. اور ہمارا پرائم منسٹر, میرا تو خیر نہیں, فارم 47 والا, وہ ان کو ٹویٹر پہ میسج کرتے کہ جی بڑی آپ کو مبارکباد ہو. تھوڑی تو اپنی انٹرنیشنل عزت انسان رکھ ہی لیتا ہے, کوئی غیرت کر لیتا ہے. ٹھیک ہے آپ کی ذاتی دوستیاں ہوں گی, وطن کے لیے انسان ذرا شرم کر لیتا ہے. مطلب ہم بغض عمران سے بغض پاکستان تک پہنچ گئے ہیں. چھوٹا سا سفر تھا 2 سال کا. لیکن افسوس ہے کل رات ہندوستان سے نہیں, اسرائیل سے نہیں, امریکہ سے نہیں, میرے اپنے وطن کے اداروں کے کچھ لوگ, کون تھے وہ لوگ, وہ نقاب پوش کون تھے جو پاکستان کے عوام میں گھس گئے. خدا کے لیے اگر یہ ہندوستان کی فوج کے خلاف ہوتی, یہ اسرائیل کے خلاف ہوتی, اسرائیلی فوج کے خلاف ہوتی, تو خدا کی قسم اس کلیجے پہ ٹھنڈ پڑتی اور ہم بھی آج کلیپنگ کرتے. جب کلبھشن جو ایک انڈین سپائی تھا پاکستان آیا, یا ابھینندن جو پاکستان کا دشمن تھا, کھلا پاکستان کو اٹیک کرنے آیا, ان کو ہم نے مہمانوں والا فرسٹ کلاس ٹریٹمنٹ دیا. کہا یہ جاتا ہے کہ انٹرنیشنل قوانین تھے اور اس کے مطابق ان کو ہم نے اچھے طریقے سے رکھنا تھا. جب دشمن اس وقت ہر طرح سے ہمیں تباہ کرنے کے درپے ہے, اس وقت ضرورت ہے کہ قوم اور فوج یکجان دو قالب ہو. اس وقت ضرورت ہے کہ ہم اداروں کے ساتھ مل کے پاکستان کو بچائیں. لیکن یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک کمزوری ہے پاکستان کی گورنمنٹ کی, یہ کمزوری ہے پاکستان کے اداروں کی. پاکستان کو آگ لگائی گئی تھی, جس میں اس جہاز کو آگ لگائی گئی تھی جس نے ہندوستان پر حملہ آور ہوا تھا, جس نے 8 جہاز جو ہیں وہ گرا دیے تھے. ایک جہاز نے اس کو جا کے انہوں نے آگ لگا دی, توڑ دیا. ایک جمہوریت پہ حملہ ہے, یہ پاکستان پہ حملہ ہے, یہ پاکستان کے آئین پہ حملہ ہے. آپ نے جا کر جیوج کے اوپر حملہ کیا, آپ نے ہندوستان کو خوش کیا, آپ نے جہازوں کو آگ لگائی, آپ کور کمانڈر کے گھر پر حملہ ہوئے. اور انڈین دشمن کو ہم نے باعزت گھر بھجوا دیا چائے پلا کے. پاکستان کی جمہوری تاریخ میں ایک کالے باپ کے طور پہ یاد رکھی جائے گی, وہ تاریخ جو بھری پڑی ہے قربانیوں سے. کھلے عام گالیاں چل رہی ہیں, کھلے عام جیل میں کرنے کی باتیں کر رہے ہیں, کھلے عام گنڈے کرنے کی باتیں کر رہے ہیں. She should be thrown out of the house right away. آپ کا اگر آرمی چیف کنٹروورشل ہے, آپ کا چیف جسٹس کنٹروورشل ہے, تو کیا ملک ہے پھر؟ یہ کس طرح ملک چلے گا؟ یہ پھر کس طریقے سے ہم اپنی حفاظت کریں گے, اپنے ملک کی سالمیت کی حفاظت کریں گے؟ پہلے سیاست سیکھو. اس ملک کو تم لوگوں نے کیا بنا دیا ہے, اس کے ماحول کو تم نے پراگندہ کر دیا ہے, اس سیاست کو تم نے کالا کر دیا. اب کہاں جائے گا پاکستان؟ 350 ڈیم بنانے ہیں, وہاں پر ہم نے دودھ کی نہریں بہا دی ہیں. میں سمجھا شاید ایسا کوئی اور ہم خواب دیکھنے کے لیے جناب اٹھے ہیں. آپ نے تو سارے کا سارا خواب ہی جو ہے وہ اس طرف لے گئے ہیں کہ جس طرف اس وقت دنیا جو اس وقت پاکستان کے اوپر حملہ آور ہو چکی ہے, آپ تو ان کے اعلی کار لگ رہے ہیں. مجھے تو لگتا ہے جو وہ امریکہ سے, اسرائیل سے جو فنڈنگ آئی ہے آپ کو یا آ رہی ہے ان لوگوں کی طرف سے جو وہاں پہ اسرائیل کے ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں, تو شاید اسی کام کے لیے ہے کہ آپ نے فوکس ایک انسٹیٹیوشن کو کرنا ہے. ہمارے فوج, ایئر فورس, نیوی, انٹر سروسز, پولیس, رینجرز, آپ اس کو امپلیمنٹ کریں گے. جس کا کام بارڈر کی حفاظت کرنا ہے, جاؤ بارڈر پہ جاؤ حفاظت کرو. جس کا کام ہندوستان, بھارت, اسرائیل, امریکہ کے ایجنڈوں کی سرکوبی کرنا ہے. اور یہ سبز پاسپورٹ کی بڑی عزت ہوگی, گرین کی. پاکستان اوپر جائے گا, اوپر جائے. کدھر گیا, کہاں گیا پاکستان؟ کس حالت میں چھوڑا پاکستان کو؟ ہم اسرائیل میں نہیں, پاکستان میں ہیں. یہ جہالت, غلاظت, یہ براتل نہیں ہے, یہ ابیوسو لینگویج ان کو ادھر لے جائے گی. جے ہند دوستو, دی انڈین نیوز میں آپ کا سواگت ہے. کنگال پاکستان کی سنسد میں ایک سانسد نے بھارت کا نام لے کر ایسا بیان دے دیا ہے جس نے پورے سنسد کو جنگ کے میدان میں بدل دیا ہے. ویسے تو بھارت کی چرچا پوری دنیا میں ہوتی ہے, لیکن اپنا پڑوسی ملک پاکستان اس کی چرچا بار بار کرنے سے نہیں تھکتا. تو سارا نظام ہی تباہ کرنا چاہتے ہیں. اس سے بڑھ کر پاکستان کے خلاف کون سازش ہو؟ کس کی بولی بولتے ہو تم لوگ؟ آج آپ کو جواب دینا پڑے گا. ہم پوچھیں گے, تم لوگ پاکستان کے دشمن ہو, تم لوگ ہمارے امن کے دشمن ہو, تم لوگ پاکستان کے عوام کے مفادات کے دشمن ہو, تم لوگ جمہوریت کے دشمن ہو, تم پارلیمان کے دشمن ہو, اور تم آئین کے. وہ خون کی نہریں بہنی تھیں, باہر آنے تھے 10 لاکھ افراد, وہ 20 لاکھ پتہ نہیں اسٹوڈنٹ آنے تھے,
और बांग्लादेश कौम है वो कुर्बानी देना जानती है। आप बांग्लादेश की बंगालियों की मिसालें लेके बैठ जाते हैं, जिन पे आपने चढ़ाई की है, जिनको आपने आग लगाई है और दुश्मन का कलेजा ठंडा किया है। आज की तकरीर भी लीडर ऑफ द अपोजिशन वो दुश्मन का कलेजा ठंडा किया है कि इस वक्त खित्ते पाकिस्तान उस प्रॉक्सी वॉर का एक मैदान जंग बना हुआ है। अमेरिका, चाइना, सीपैक और गवादर, ये सारे वो मामलात हैं कि जहां पर एक सरमायाकारी करना चाहता है जिसके साथ आपने मुआहदात किए हुए हैं, लेकिन आज उन मेगा प्रोजेक्ट्स के सामने रुकावटें खड़ी हो गई हैं। हमारे डेरा इस्माइल खान, लकी मरवत से लेकर आप पूरे बलूचिस्तान की तरफ जाएं, ये सीपैक एरिया इस वक्त उनके कब्जे में है और वहाँ पर कोई तरक्याती काम अब मुमकिन नहीं है। इस वक्त बलूचिस्तान में यही नारे हैं कि चीन निकल जाए, पाकिस्तान निकल जाए। हालात यहाँ तक चले गए हैं, संगीनी की सूरत हाल का अंदाज़ा आप इससे लगाएं कि कुछ एरियाज़ में आज स्कूलों के अंदर, कॉलेजों के अंदर पाकिस्तान का तराना नहीं पढ़ा जा सकता, उनके अंदर पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराया जा सकता, उनके क्लासों में पाकिस्तान का माशरती उलूम नहीं पढ़ाया जा सकता। यहाँ तक सूरत हाल चली गई है और हम देख रहे हैं आंखें बंद करके कि शायद शिकारी मुझे नहीं देख रहा है। रोजगारी का मामला है, हम लोगों को रोजगार नहीं दे पा रहे, महंगाई बढ़ती जा रही है, गिरती हुई मईशत को हम दोबारा नहीं उठा पा रहे। अभी बड़ी एक तवील जंग। नमस्कार दोस्तों, आज की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। और जिस तरह से पाकिस्तान की पार्लियामेंट में ये बात हो रही थी कि नरेंद्र मोदी की जो पॉलिसीज़ हैं और जो नरेंद्र मोदी जिस तरह से काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ तो ऐसे काम होता नहीं, सब एक दूसरे को चोर बोल रहे हैं और सब एक दूसरे के ऊपर जो है वो हमला कर रहे हैं कि तुमने पार्लियामेंट पे हमला किया और आर्मी के उस पे हेडक्वार्टर पे हमला किया, और ये सारी बातें एक दूसरे के बारे में कर रहे हैं। लेकिन फर्स्ट टाइम जो पाकिस्तान ने एक्सेप्ट किया कि हाँ, हिंदुस्तान ने जो है वो घर में घुस के पाकिस्तान को मारा, संसद ने ये बात एक्सेप्ट करी कि जो 26 लोग थे उनको इंडिया ने घर में घुस के मारा, और जल्दी से पाकिस्तानी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। 25 साल 30 साल के बाद जाके ये एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ, हम कभी पीटे गए थे, क्योंकि अभी कारगिल वॉर कब हुई है और 25 साल के बाद जाके आर्मी चीफ ने एक्सेप्ट किया कि हाँ, कारगिल वॉर में जो पाकिस्तान के सैनिक हैं वो शामिल थे और कारगिल वॉर में 2700 सैनिक पाकिस्तान के मारे गए। नहीं तो पाकिस्तान ये सब चीज़ें जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करता है।